الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم عدن ابین کے ایک لشکر کے بارے میں بات کریں گے۔ تو امام مہدی کی نصرت کے لیے عدن ابین سے 12,000 افراد کا لشکر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کے لیے آئے گا۔ دوسرے مسلمان بھی امام مہدی کی نصرت کریں گے اور روم پر غالب ہوں گے۔ اب معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدن ابین سے 12,000 لوگ نکلیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کے مددگار ہوں گے۔ وہ لوگ میرے اور ان کے درمیان آنے والے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ اور محدث ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کا اس روایت میں اضافہ کیا ہے کہ معتمر کہتے ہیں کہ راوی نے اعماق کہا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب عدن سے مراد رہنے کی جگہ جائے سکونت ہے، اور امام طبرانی نے کہا ہے کہ عدنان کی نسل میں 2 افراد عدن اور ابین ہیں۔ ان کی طرف بحر ہند کے کنارے جو ایک شہر ہے وہ منسوب ہے۔ اور کتاب الفتن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ روم کے بادشاہ ایسے افراد ہوں گے جو بالکل بادشاہ کی مخالفت نہیں کر سکیں گے، یا اکثر امور میں ان کی مخالفت پر قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی قادر نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کو ایسے زمین میں لا کر ایک زمین میں ایک بڑی مدت تک رہائش اختیار کریں گے۔ اب مجھ سے رہائش کا وہ مقرر زمانہ بھول گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ دروازے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی نصرت کے لیے عدن ابین کے دروازوں سے مدد لائیں گے۔ اسی طرح امام مہدی کے ہاتھوں پر مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی ہوگی۔ امام مہدی یہودیوں سے جنگ کریں گے، مسجد اقصی کو آزاد کریں گے، وہاں ہجرت فرمائیں گے اور بیت المقدس کو اسلامی ممالک کا دارالخلافہ بنائیں گے۔ جیسے کہ نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے، امام مہدی بیعت کے بعد مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور شام کی طرف جائیں گے۔ اس میں محمد ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ میں پناہ لینے والا پناہ لے گا اور اپنے مخالفین جو ان کے مخالفین ہوں گے ان کے دنس جانے کی خبر وہ سنیں گے تو اپنے 12,000 ساتھیوں کو لے کر ایلیا یعنی بیت المقدس جائیں گے، ان میں ابدال بھی ہوں گے۔ پھر فرمایا، مجھے اس آدمی نے یہ روایت بیان کی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت سنی ہے کہ امام مہدی چلیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس میں جا کر پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں ان کے پاس کئی خزانے منتقل ہوں گے، ان کی اطاعت میں عرب و عجم اور جنگ والے حضرات اور رومی وغیرہ سب وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور حضرت علی رضی سے ایک روایت ہے کہ امام مہدی کی جو پیدائش کی جگہ وہ مدینہ میں اہل بیت کے ہاں ہوگی، اور اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا، اور اس کی ہجرت کی جگہ بیت المقدس ہوگی۔ اور نعیم بن حماد نے ضعیف سند کے ساتھ کعب عبار سے ایک روایت نقل کی ہے کہ دنیا کے روز و شب اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے
جب تک قریش کا ایک خلیفہ بیت المقدس میں اپنی قوم کو اکٹھا نہ کر دے۔ اور کعب احبار سے یہ بھی روایت ہے کہ بنو ہاشم کا ایک آدمی بیت المقدس میں 12,000 افراد کے ساتھ آئیں گے۔ جبکہ کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے محمد بن حنفیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ بنو ہاشم کا ایک خلیفہ بیت المقدس میں 12,000 افراد کے ساتھ آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، بیت المقدس کی ایسی تعمیر کرے گا جو اس سے پہلے نہیں کی گئی ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روایت منسوب ہے کہ فلسطین میں ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوگا جو شہروں اور گاؤں میں عام ہو کر پھیل جائے گا۔ مصر کا دل ان مظلوموں کے ساتھ ہوگا لیکن ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ مصر کا جو صاحب یعنی مصر کا امیر نکلے گا اور امام مہدی کے لیے القدس میں بطور تمہید ایک لشکر تیار کرے گا۔ اور محمد زہیر حبیب نے ارشاد الحیران میں یہ بات لکھی ہے کہ عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں امام مہدی کے آنے پر کوئی صحیح دلیل موجود ہے یا نہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام مہدی کا بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے سے متعلق صریح اور غیر صریح روایات بہت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ان میں سے ایک روایت عبداللہ ابن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جو کہ امام احمد، ابو داؤد اور بخاری نے نقل کی ہے۔ بخاری نے اس کو اپنی تاریخ میں نقل کی ہے، حاکم نے اس کو اپنی کتاب مستدرک میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور فرمایا کہ اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت مقدس ارض پر آ چکی ہے تو سمجھ لو کہ زلزلے، مصائب اور بڑے بڑے حادثات قریب آ چکے ہیں۔ اس زمانے میں قیامت اتنی نزدیک ہوگی جتنا میرا ہاتھ تیرے سر پر ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق اور بیت المقدس میں استقبال کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی بیت المقدس میں ہوں گے، اس وجہ سے وہ وہاں ان کا استقبال کریں گے۔ اور شام میں عمود الکتاب کے اترنے کے بارے میں ایک قرینہ بھی ہے جس کی وضاحت عز الدین ابن عبد السلام نے عمود الاسلام سے کی ہے، کیونکہ اسلام کا حقیقی قیام اور اس کی مضبوطی مسلمانوں ہی سے ممکن ہے جو حقیقت میں امام مہدی اور ان کے جو منتخب جماعت ہے ان کے ذریعے ہوگی۔ اور اس روایت کی تائید ابن ماجہ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، جس میں ام شریک کا سوال ہے۔ اس نے سوال کیا فَأَيْنَ الْعَرَبُ، کہ عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں کم ہوں گے اور زیادہ تر بیت المقدس میں ہوں گے اور ان کا امام رجل صالح ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان کے امیر امام مہدی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رومی مسلمانوں کے خلاف 50,000 کشتیوں میں آ کر عکا اور سور اور یاپا میں پڑاؤ کریں گے، جبکہ نعیم بن حماد کی روایت میں ہے کہ جب اہل روم سور اور عکا میں اپنے سمندری جہاز
لنگر انداز کریں گے تو یہی ملاحم یعنی عالمی جنگوں کی ابتدا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عیسائی طاقتیں یعنی جو امریکہ اور یورپ ہیں، شام میں اعماق کے مقام پر عالمی جنگ کے دوران اپنے بحری جنگی جو جہاز ہیں وہ یافا اور اوکھا میں لنگر انداز کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اسرائیل کی حمایت کے لیے آئیں گے تاکہ امام مہدی کی طرف سے جو اسرائیل کے خلاف وہ عظیم جنگ ہوگی تاکہ اس کو روک سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فوجیں یافا اوکھا جو موجودہ اسرائیل میں ہیں ان میں ہوں گی۔ جب روم کی فوجی سمندری جہاز سور سے اوکھا تک لنگر انداز ہو جائے تو یہ ملحمۃ الکبریٰ یعنی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیت المقدس سے یہود کی صفائی سے پہلے امام مہدی کا بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنا اور وہاں اپنا دارالخلافہ بنانا مشکل ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔